السلام علیکم. پبلک ریلیشنز کی مختلف مراحل، مختلف انپٹس، مختلف رول، مختلف فنکشنز، اس کے بعد اور مختلف عوامل، ہم تمام ان چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کرتے رہے ہیں. آپ کو بتایا گیا ہے کہ پبلک ریلیشنز آلویز پرفارمز ان آڈ سرکمسٹانسز. اٹ ہیز ٹو پرفارم ان آڈ سرکمسٹانسز. And it is a profession which requires all-rounder efforts from you. Now, what is public relation doing nowadays? جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پبلک ریلیشنز آج کے دور میں کسی بھی مینجمنٹ کے سائنسز کے اعتبار سے، ایپلیکیشنز کے اعتبار سے یا مینجمنٹ پریکٹسز کے اعتبار سے ضروری اور اہم جز بنتا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب پبلک ریلیشنز کو کسی خاص وقت پر یوز کیا جاتا تھا، یعنی ایز اے سائنس، ایز اے ٹول. لیکن اب کوئی بھی مینجمنٹ پریکٹس، مارکیٹنگ پریکٹس یا سیلز پروموشن ایکٹیویٹی کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس میں پبلک ریلیشن پیش نہ ہو. اسی رول کے باعث ہم پبلک ریلیشنز کو آل راؤنڈر پروفیشن کا نام دیتے ہیں. آپ کو اب تک یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ پبلک ریلیشنز پروفیشنل کی حیثیت سے آپ کو بعض اوقات ایسے فرائض بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں جو عام حالات میں شاید وہ مینجمنٹ فنکشن ہو یا اس میں دوسرے شعبوں کی آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹ ہو. Public relation is a subject and tool and a practice which has to be implemented and employed rather in situations wherever there are situations which require evaluation, which require strategic implementation or actions. So public relation is always there. Public relations کے بارے میں جب میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے تعارفی لیکچرز میں کہ پبلک ریلیشنز آج ایک سائنس ٹول کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا ہے، لیکن اس کو روز اول سے یعنی روز ازل سے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی شکل تھی جس میں مختلف چیزوں کو آپ کو یعنی اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، لیکن آج یہ کافی کمپلیکس بن چکا ہے اور اس کمپلیکسٹی کی وجہ سے اس کا رول زیادہ افیکٹو ہو گیا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشن وین اٹ از یوزڈ ان ایکشن، اٹ ہیز ٹو کم ان ایکشن اینڈ دیر آر سرٹن ایونیوز ویئر پبلک ریلیشن ہیز ٹو بی یوزڈ. ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا اور آپ کو بتایا جا چکا ہے پہلے کہ پبلک ریلیشن helps in the preparation of a most important document of a company, of an organization, which is an annual report. Then public relation supports the holding of meetings or conferences. And what does it do? How does it effectively convey and manage to convey the point of view of the organization? Today, let us see how does PR come in action as far as a PR campaign is concerned. Campaigns ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کو لانچ کرنے کے لیے، کسی ایسے عنصر کو یا ایسے خیال کو یا ایسے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے جس کے باعث آرگنائزیشن کے امیج پر، اس کی پروڈکٹ پر یا اس کی پرفارمنس پر کسی قسم کا کوئی ریفلیکشن آ رہا ہو یا کوئی تاثر ایسا پیدا ہو رہا ہو جس کی وجہ سے نیگیٹو ری ایکشن ڈیولپ ہو رہا ہو، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پیدا ہو رہا ہو یا ایڈورس بہیویئر کریٹ ہو رہا ہو. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیمپینز میں کس طریقے سے پبلک ریلیشن سپورٹ کرتا ہے اور پبلک ریلیشن پریکٹیشنر کو کن عوامل کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی سلائیڈ پر کیمپین کے آبجیکٹوز کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. یعنی 3 آبجیکٹوز ہیں پبلک ریلیشن کے، جن 3 آبجیکٹوز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیمپینز کو ڈیوائز کرنا ہے یا پلان کرنا ہے. سب سے پہلے ہر چیز
کوئی بھی دنیا کا ایسا عمل یا کوئی بھی دنیا کا ایسا فنکشن نہیں ہے جس میں آبجیکٹو یعنی گول ڈٹرمن نہ کیے ہوں. اور وہ گولز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آخر اس کیمپین کا مقصد کیا ہے، یعنی کیا ایسی چیز ہے جس کو آپ ایسا کون سا ایشو ہے جس کو آپ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. آیا آپ ایک نئی خیال، ایک نیا پروڈکٹ یا ایک نئی پالیسی فلوٹ کرنا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو، یا آپ ایک ایسے ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک نیگیٹو بہیویئر یا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہونے کا خدشہ ہے یا ہو رہا ہے. ان دونوں چیزوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو آبجیکٹو ہے سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایشو کو ایڈریس کرنا ہے. یعنی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا ایشو ہے جس کے باعث یا جس کی وجہ سے یا جس کے بارے میں آپ نے ایک کیمپین ڈیوائز کرنی ہے. دوسرا، اس ایشو کے کیا مسائل ہیں، ان جتنے بھی ایشوز ہیں ان میں کیا پرابلمز ہیں، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ ایشو کریٹ ہو رہا ہے، تو وہ آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے. یہ کیمپین کا دوسرا حصہ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی پروڈکٹ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی تو اس میں کیا مشکلات ہیں، اس میں کیا دشواریاں ہیں، اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے ایک ایشو فریم کرنا ہے. وہ ایشو جو فریم ہوا ہے اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اور اس کے بارے میں آپ نے ایک کیمپین تیار کرنی ہے. اب جب آپ کو ان دونوں عوامل کے بارے میں معلوم ہے، آپ نے ایشو ڈٹرمن کر لیا، آپ نے وہ عناصر یا عوامل جان لیے جس کی وجہ سے وہ ایشو کریٹ ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے ایسے اقدامات بروئے کار لانے ہیں جس کی وجہ سے وہ سچویشن امپروو ہو. سو 3 آبجیکٹو ہیں، دوبارہ میں دہراتا ہوں. نمبر 1 ٹو ایڈریس این ایشو، نمبر 2 ٹو سالو اے پرابلم، اینڈ نمبر 3 ٹو امپروو اے سچویشن. اب یہ ہے کیمپین کے 3 آبجیکٹوز. اب دیکھنا یہ ہے، اگر آپ اسی سلائیڈ کو دوبارہ دیکھیں تو اس میں یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ ان 3 ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی 3 آبجیکٹوز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کون سی چیزیں اکمپلش کرنی ہیں. یعنی آپ نے کیا ایسے عوامل یا ایسے ایٹیٹیوڈز ڈیولپ کرنے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشو سالو ہو جائیں یا ریزالو ہو جائیں. تو دیکھیے، نمبر 1 آپ نے بہیویئر چینج کرنا ہے. یو ہیو ٹو چینج اے بہیویئر، یعنی آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں آپ کی ٹارگیٹ پبلک میں کیا بہیویئر ہے، یعنی ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. دوسرا، آپ نے اس ایٹیٹیوڈ کو، جو اوپینین بھی کہا جا سکتا ہے جسے، اس کو آپ نے چینج کرنا ہے یا امپروو کرنا ہے. تیسری بات، اگر آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں ایک پرٹیکولر فیوریبل بہیویئر یا اوپینین چل رہی ہے تو اس کو کیسے سسٹین کرنا ہے. یہ 3 پرپزز ہیں جو اکمپلش ہوتے ہیں ان 3 آبجیکٹوز کے زاویہ نگاہ سے. اس کو آپ نے اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ یہ 3 چیزیں وہاں ڈیولپ ہو سکیں اور وہ ایشوز جو آپ نے فریم کیے اور جو آبجیکٹوز آپ نے ڈٹرمن کیے ان کا خاطر خواہ تدارک کیا جا سکے. اب ہم بات کرتے ہیں کیمپینز کی. یہ تو پہلے ہم نے بات کی آبجیکٹوز کیا تھے، پھر یہ تھے کہ اکمپلشمنٹس کیا کرنی ہوتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیمپینز کتنی اقسام کی ہوتی ہیں. بنیادی طور پہ جو ایگریڈ اقسام ہیں، یعنی جو ایکسپٹڈ اقسام ہیں یا ڈفرنٹ کیمپین ٹائپس ہیں، وہ 6 ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ایک کیمپین ایسی ہوتی ہے جس میں صرف آپ نے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنی ہوتی. یعنی مثال کے طور پہ ایک ایسا آئل آپ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو کسی بھی انجن کی لائف کو انکریز کرتا ہے. اب آپ نے ایسی کیمپین ڈیوائز کرنی ہے جو یہ اویئرنیس یوزرز میں یا ان تک پہنچا سکے.
سو سب سے پہلی کیمپین ٹائپ ہوا سمپل اویئرنیس، صرف یہ بتانا کہ یہ ایک آئل ہے اور اس کے یہ فنکشنز ہیں، یہ ایک اویئرنیس کیمپین ہے۔ دوسری، اسی سلسلے میں اویئرنیس میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ سگریٹ پینے کے کیا یا سگریٹ نوشی کے کیا مضر اثرات ہیں۔ آپ ان اثرات سے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور ٹارگٹ آڈینس کو آگاہ کرنے چاہتے ہیں کہ ان سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ سمپل اویئرنیس۔ سو پہلی ٹائپ ہوئی سمپل اویئرنیس کی۔ یہ چھوٹی سی 2 سمپل مثالیں آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو یہ سمپل اویئرنیس آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے نقش ہو جائے۔ دوسری، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ آپ ٹارگٹ پبلک کو صحیح انفارمیشن بھی دیں، یعنی جیسے میں نے آپ کو سگریٹ نوشی کی بات کی تو آپ مضر اثرات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ان سے کیا مضر اثرات ہوتے ہیں اور ان مضر اثرات کے نتیجے میں کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری ہے، یعنی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں تک یا ٹارگٹ پبلک تک انفارمیشن پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ایک کیمپین ایسی ہوتی ہے جس میں آپ ٹارگٹ پبلک یا آڈینس یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایجوکیٹو کیمپین، یعنی آپ پبلک ایجوکیشن کیمپین لانچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہر لحاظ سے انفارمیشن اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن دی جائے تاکہ وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ ہو جائیں۔ تو یہ تیسری ٹائپ آف کیمپین ہے جو اس وقت رائج العمل ہے، جس میں مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی کیمپین کریں گے اس میں ٹارگٹ پبلک کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں، اس پالیسی کے بارے میں، اس اسٹریٹجی کے بارے میں یا اس منشور کے بارے میں پورے طریقے سے ایجوکیٹ ہو جائیں۔ اب 3 کیمپینز میں نے آپ کو ایسی بتائیں جو آپ شاید اس سے واقف بھی ہوں گے، لیکن میں نے آئیڈینٹیفائی کی۔ اب ایک کیمپین ایسی ہے جس میں اگر آپ سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ اس کیمپین میں کیا آبجیکٹیوز اچیو کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو پہلے ہی سے آپ کی پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں، آپ کی پالیسی سے ایگری کرتے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں، تو ان خیالات کو، اس ایٹیچیوڈ کو ری انفورس کرنے کے لیے، یعنی فالو اپ کیمپین کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے ایک اسپیشل کیمپین، یعنی ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پہلے ہی سے اویئرنیس، انفارمیشن اور ایجوکیشن کے نتیجے میں آپ کی پروڈکٹ سے، آپ کی پالیسی سے پہلے ہی سے متاثر ہیں، تو ان کو آپ ایسی کیمپین کے ذریعے ان کے اس ایٹیچیوڈ کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ پہلے ہی آپ کے ساتھ متفق ہوتے ہیں یا ان کا جھکاؤ آپ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ چینج اور اٹمپٹ ٹو چینج ایٹیٹیوڈز اینڈ بہیویئرز آف دوز ہو ڈو ناٹ ایگری۔ بڑی آبویس سی بات ہے کہ ایک کیمپین ایسی لانچ کی جائے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو آپ کی پروڈکٹ کی پالیسی سے ایگری نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، ان کی اوپینین کو مولڈ کیا جائے۔ ایک کیمپین اس قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کیمپین اور ہے جو چھٹی قسم ہے کیمپین کی، جس میں آپ نے ایک بیہیویئر ماڈیفیکیشن کیمپین لانچ کرنی ہے، یعنی آپ نے ڈیزائرڈ یا ٹارگٹ پبلک یا آڈینس کا بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا ہے اور اس کو چینج کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے حق میں کنورٹ ہو جائیں۔ سو یہ وہ 6 مختلف اقسام ہیں بنیادی طور پہ کیمپینز کی جو پبلک ریلیشنز پروفیشنل یا پریکٹیشنر کو جن سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی بنیاد پر ہی
تمام حکمت عملی پبلک ریلیشنز کی کا یہ ان تمام 6 مختلف کیمپینز پر ہی ان کا محور ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے آپ لکھ بھی لیجئے اور ذہن نشین بھی کر لیجئے, کیونکہ انہی پیرامیٹرز میں آپ نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیوائز کرنی ہوگی. کیمپینز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایسی کون سی خاصیتیں ہوتی ہیں کیمپینز کی جو پبلک ریلیشنز نے اپنے خاص طور پہ ذہن میں بٹھاتے ہوئے ان کے بارے میں پالیسی ڈیوائز کرنی ہے, یا ایک پبلک ریلیشن پریکٹیشنر کو ان سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے. یعنی کسی بھی کامیاب کیمپین کے لیے اس کے خاصیتیں, یعنی اس میں کیا امپیریٹیوز ہیں, اس میں کیا ضروری جزو ہے یا جزویات ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو آبجیکٹوز میں بتایا تھا, اس کو تھوڑا سا ہم یہاں ایکسپینڈ کرتے ہیں. جب ہم نے یہ بتایا تھا کہ آبجیکٹوز میں سب سے پہلے اویئرنیس کی بات آتی ہے, تو اسی طریقے سے سکسیسفل کیمپین کے جو اہم جزو ہیں یا جو آرکیٹیکٹس ہیں ایک سکسیسفل کیمپین کے لیے, وہ ہیں کہ آپ کو مارکیٹ ریکوائرمنٹ کی نیڈز, اپنی آرگنائزیشن کے گولز اور جو پرائرٹی پبلکس ہیں, یہ پرائرٹی پبلکس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے کیونکہ یہ بھی بڑا کرٹیکل ایشو ہے کہ آپ کے پرائرٹی پبلکس کون ہیں, ان کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہے. اور وہ بڑے ویریڈ ہوتے ہیں, ان کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں اور ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں وہ ان اے گیون سچویشن ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتے ہیں. They may be totally apart from what normal parameters can devise or tell you or inform. So سب سے پہلے آپ دیکھیں سلائیڈ پر, assessment of needs, goals and capabilities of priority publics. یہ پہلا امپورٹنٹ رکن ہے. دوسرا کہ آپ نے ایک سسٹمیٹک کیمپین, جو پلاننگ یعنی اس کی کیمپین کی پلاننگ سسٹمیٹک ہونی چاہیے, اور پھر اس کی جو ریپروڈکشن ہے یا پریزنٹیشن ہے اس کو بھی ایک مجوزہ اور ایک پراپر پروگرام کے تحت آپ کو ڈیوائز کرنا چاہیے اور پیش کرنا چاہیے. تیسرا, ایک کیمپین کی جو میرے نزدیک کامیابی کا ایک گر ہے, یا یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ کی ایلیمنٹ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بھی کیمپین آپ نے لانچ کی, چاہے وہ اویئرنیس کی تھی, چاہے وہ انفارمیشن کی تھی, چاہے وہ ماڈیفیکیشن آف بہیویئر کی تھی, چاہے وہ ایجوکیشن کی تھی, جو بھی تھی, اس کو آپ نے مانیٹر کیا ہے اور ایویلویٹ کیا ہے کہ وہ کیمپین آپ کے ڈیزائرڈ آبجیکٹوز کو اچیو کر رہی ہے. آر یو meeting the requirements of your strategic implementation of your campaign. تو اس کے لیے آپ کو متواتر یعنی کنٹینیوس ایفرٹ اور مانیٹرنگ اور جسے کہتے ہیں ایویلویشن کرنی ضروری ہوگی. اس میں جو دوسری ایک اور بات جو آپ کو ایز اے پی آر پریکٹیشنر مد نظر رکھنی ہوگی وہ ہے کہ آپ کو میڈیا کے رول کو اپنے ذہن میں بڑے اچھے طریقے سے یعنی فالو اپ کرنا پڑے گا کہ آپ میڈیا کے رول کو کس طریقے سے ڈٹرمن کریں گے اپنی کیمپین کے حوالے سے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کیونکہ میڈیا اوپینین لیڈرز کی اوپینین چینج کرنے میں, آپ کی کیمپین کو ٹارگٹ پبلکس تک پہنچانے میں اور اس کو افیکٹو طریقے سے ان کے بیہیویئر کو چینج کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. سو آپ کو کنسیڈریشن آف کمپلیمنٹری رول آف میڈیا کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا. اس کے بعد ایک نیچرل فینومینا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے, اور وہ پی آر کا ایک خاص فنکشن ہے اس ٹوٹل سینیریو میں. وہ یہ ہے کہ صحیح سلیکشن یا اپروپریٹ سلیکشن آف میڈیا, یعنی ایک سکسیسفل کیمپین کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ ایک صحیح اور اپروپریٹ مناسب اور جو پراپر اور اپروپریٹ میڈیا ہو اس کا سلیکشن کیا جائے, ورنہ کیمپین جو ہے
وہ اس کا تاثر جو ہے یا اس کا جو ڈیزائرڈ اثر ہے وہ مارکیٹ میں صحیح نہیں ہوگا. اب تھوڑا سا کیمپین کے بارے میں جب ہم نے آپ کو بتایا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو مد نظر اور بھی رکھنا ہوگا کہ ایک آبجیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے یا آبجیکٹوز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیمپین ڈیوائز کی اور سلیکٹڈ کیمپین کو آپ نے امپلیمنٹ کیا یا لانچ کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے کون سا کیمپین ماڈل فالو کیا جائے, کیونکہ ماڈل جو کیمپین کا ہوگا وہی آپ کا راستہ جو ہے وہ متعین کرے گا. اگر ماڈل صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے راستے کا تعین بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور وہ بھی آپ پھر جسے کہتے ہیں نا صحیح ڈائریکشن میں موو نہیں کر رہے ہوں گے. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ یہ جو کیمپین ماڈل ہے یہ ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے مختلف انداز سے. سب سے پہلا اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں کیمپین ماڈل کا جو ہائی لائٹ آئٹم ہے وہ ہے ڈیفینیٹو مشن سٹیٹمنٹ, یعنی آگے بریکٹس میں لکھا ہوا ہے ویلیوز. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی آپ نے وہ اقدار, وہ امپورٹنٹ ویلیو فار منی, وہ ویلیو فار پرپز اور ویلیو آف بینگ یا ویلیو آف پریزنس کریٹ کرنی ہے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں ان دی مائنڈز آف دی ٹارگیٹ پبلک. سو اگر آپ پہلا ہائی لائٹ کے نیچے پڑھیں دا ڈسٹلڈ ایسنس آف آرگنائزیشنز ریزن فار بینگ, مطلب یہ ہے کہ صاف تطہیر شدہ ایسنس, نچوڑ آرگنائزیشن کا ایگزسٹنس کی وجہ, یعنی کیوں آرگنائزیشن وہ کام کر رہی ہے, یعنی آپ وائی آر یو اسینشل, واٹ از امپورٹنٹ اباؤٹ یو, واٹ از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو فار دی ٹارگیٹ پبلک. دس از دی ایسنس آف آرگنائزیشنز ریزن فار بینگ. اب نمبر 2 سلائیڈ پہ ہے, آپ دیکھیے کہ ڈیفینیشن مشن اسٹیٹمنٹ میں جب آپ اقدار کی بات کرتے ہیں تو دوسرا آئٹم یہ ہے کہ اٹ امپلائز اٹس پوزیشن, یعنی ہاؤ ڈو یو پوزیشن یور آرگنائزیشن ان دا مارکیٹ, ہاؤ ڈو یو پوزیشن یور کمپنی, یور پالیسی اور یور وٹ ایور یور آبجیکٹو از in the competition, where are you placed? What do you want to do? What are your goals? How do you want to improve your position? How do you want to achieve objectives required as per the requirement of the organization? And in those, for the achievement of those, what are your policies? What policy will you adopt to achieve them? تو یہ ہے ڈیفینیٹو مشن اسٹیٹمنٹ میں جب آپ اقدار کی بات کرتے ہیں تو ان 2 عوامل پر نظر رکھنی بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 آپ کی کمپنی مارکیٹ میں, آپ کی آرگنائزیشن مارکیٹ میں موجود کیوں ہے, اس کی کیا وجوہات ہے. یو مسٹ ہیو ویری گڈ ریزن اینڈ ایز دے سے یو آر گیونگ سم تھنگ ایکسٹرا ٹو دا پبلک اور دا ٹارگیٹ پبلک. نمبر 2, what is your positioning in the market, in the competition? What are your goals? And in order to achieve them, what are your policies? So یہ چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے as regards the first ingredient of the campaign model. اب دیکھتے ہیں ہم سلائیڈ پر دوسرا انگریڈینٹ. اب یہ جب آپ کے بیسک یعنی مشن سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ ایک کمپنی کا بیسک تھرو آؤٹ ہوتا ہے, یعنی آپ نے مارکیٹ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے چند طریقے, چند میتھڈز یا چند اسٹریٹجیز استعمال کی, لیکن اب ان کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے آپ دیکھیں سلائیڈ پر نمبر 2 انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے کارپوریٹ کلچر, یعنی شیئرڈ ویلیوز. مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اقدار ہیں وہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس یا آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ سے شیئرڈ ہوتی ہیں, یعنی وہ شامل ہوتے ہیں آپ کے اس میں. کس طریقے سے, یہ کس طرح ہوتا ہے. نمبر 1, اٹ از ڈیمونسٹریٹڈ بائی رول ماڈل,
یعنی آپ کی آرگنائزیشن کے پرفارمنس اور آپ کی آرگنائزیشن کی پوزیشننگ کا مارکیٹ میں رول ماڈل کیا ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کر رہی ہے. یہ ایک بڑا جنرل سا انگریڈینٹ فیکٹر ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو ذاتی زندگی میں بھی، ذاتی حیثیت میں بھی جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کسی ایک طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. اس میں ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ انسان آلویز پریزنٹس ہم سیلف اور ہر سیلف ٹو دی ادر ان دی بیسٹ فارم، ان دی بیسٹ شیپ. بٹ دیکھنا یہ ہے کہ کمپنیز یہ کیسے کرتی ہیں، یعنی ڈیمونسٹریٹڈ بائی رول ماڈل. نمبر 2، ری انفورسڈ بائی ریچولس اینڈ اسٹوریز. یعنی آپ اپنی کمپنی کے بارے میں، آپ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں کس طریقے سے میڈیا کے ذریعے، اپنی کیمپین کے ذریعے کس طریقے سے آپ اپنے اقدار کو، اپنے بارے میں مختلف فیچرز کو کس طرح آگے پہنچاتے ہیں. وہ آپ کے خاص ایسے ایونٹس، سٹوریز یا آپ کے ایسے خاص ریچولز جو ہیں وہ ڈپکٹ کریں گے، پورٹرے کریں گے ان دا مارکیٹ. نمبر 3، اگر آپ پڑھیں اسی میں کارپوریٹ کلچر کے ضمن میں، تو دا سورس آف ٹیم ورک، موریل اینڈ پروڈکٹیوٹی. یعنی آپ کی کمپنی کا جو ٹیم ورک ہے، جو موریل ہے، جو پروڈکٹیوٹی ہے، وہ اس کا اظہار، یعنی وہ بیسکلی یہ تمام چیزیں یہ کارپوریٹ کلچر کے جو اسٹرکچر ہے یا بیسک فلاسفی ہے یا بیسک لیٹ سے کہ اس کا جو سرکل ہے اس میں ہے، یہ اس میں شامل ہے. تو یہ 3 کارپوریٹ کلچر یعنی یہ شیئرڈ ویلیوز ہیں جو آپ پبلک کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ان کو یعنی یہ کیمپین ماڈل کا دوسرا حصہ ہے. اب ہم آتے ہیں کیمپین ماڈل کے تیسرے حصے یا تیسرے انگریڈینٹ. اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو اب جو تیسرا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے پازیٹیو پبلک ریلیشن شپس. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، آپ کا جو بھی پہلے 2 انگریڈینٹ سے پیدا کردہ تاثر مارکیٹ میں ہوگا وہ آپ کی پبلک ریلیشنز ہوگی. یعنی ایکسپریسڈ ویلیوز جو آپ نے بیان کی گئی ہیں مارکیٹ میں یا بیان کر دی ہیں یا کیمپینز میں ایکسپلین کر دی ہیں، کیمپینز میں کلیم کر دیا ہے. کیونکہ پبلک ریلیشنز جو ہوتا ہے اٹ از مور دین کمیونیکیشن اور مارکیٹنگ. اینڈ نمبر 2، اٹ کریٹس دا سورس آف لائلٹی، کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ. تو اگر آپ ان 2 عوامل میں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تیسرے انگریڈینٹ کو مد نظر رکھیں تو آپ کا رول ماڈل جو ہے، جو آپ کی کیمپین ہے، اس کا ایک پراپر ماڈل ڈیوائز ہو سکتا ہے. یہ تمام عوامل کو آپ کو سامنے رکھتے ہوئے کیمپین ماڈل بنانا ہوگا. اس کی بنیاد پر ہی ایک کامیاب اور مؤثر کیمپین بن سکتی ہے. اب ہم نے بات کی کیمپینز کی. اب جب کیمپینز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کیمپینز کی مختلف اقسام کی بات کی اور پھر ہم نے اس کے آبجیکٹو سے آپ کو آگاہ کیا اور ان آبجیکٹو سے کیا اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں اس کی بات کی. اور فائنلی ہم نے بات کی کہ رول یعنی ماڈل کیا ہے، ایک اچھی کیمپین کا کیا ماڈل ہونا چاہیے جس کے یہ 3 انگریڈینٹس آپ کو بتائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ساروں کے نتیجے میں آخر کار کیا حاصل ہوتا ہے. یہ ہے ایک سوال. جب آپ ایک کیمپین بنا لیتے ہیں، آپ اس میں تمام ان عناصر کا خیال رکھ لیتے ہیں تو پھر سوچنا ضروری ہے کہ ان سے کیا حاصل ہوتا ہے. ان سے بنیادی طور پہ تمام چیزوں سے ایک ہی امپورٹنٹ ایفیکٹ بنتا ہے یا کریٹ ہوتا ہے اور وہ ہے ریپوٹیشن. یعنی آپ نے اویئرنیس کریٹ کی، آپ نے ایجوکیشن پرووائڈ کی، آپ نے موجود یا جو بھی آپ کے حق میں تاثر چل رہا ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی.
اگر کہیں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو امپروو یا ماڈیفائی کرنے کی کوشش کی. ان 3 عناصر کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے پبلک ریلیشننگ ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین کا ماڈل اسٹرکچر بنایا اور اس کو لانچ کیا, جس کے نتیجے میں آپ کو بہتر ریپوٹیشن حاصل ہوئی. یعنی آپ کے بارے میں آرگنائزیشن کے تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹ میں ایک پازیٹو یا ایکسیپٹیبل رسپانس کریٹ ہوا. چنانچہ یعنی ثابت کیا ہوا کہ اس سے آپ کی ریپوٹیشن میں اضافہ ہوا. اب سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے یعنی ان تمام عوامل کی وجہ سے جب ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, یعنی اٹ کریٹس اور جنریٹس لیٹنٹ ریڈینس ٹو لائک, ایکسپٹ, ٹرسٹ اینڈ بلیف. یعنی یہ پہلا اثر ہوا جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب آپ یہ تمام عناصر اور یہ تمام عوامل کو عمل میں لاتے ہیں, ان پر عمل کرتے ہیں, تو اس سے یہ پیدا ہوتی ہے ریپوٹیشن. اس میں کیا ہوتا ہے, اٹ جنریٹس لیٹنٹ ریڈینس ٹو لائک, ایکسپٹ, ٹرسٹ اینڈ بلیو ان واٹ یو سے, واٹ یو کلیم. سو اس کا کیا ہوتا ہے, اٹ بیکمز اے سیلف پاورنگ فورس دیٹ لائز ایٹ دی کور آف آل ہیومن انٹرفیس. تمام ہیومن بینگس جو ہیں وہ جب ایک دفعہ آپ کے تمام پازیٹو انڈیکیٹر سے متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ آپ کے حق میں مولڈ ہو جاتے ہیں, کنورٹ ہو جاتے ہیں. جب یہ ہوگا تو سکسیس شروع ہو جائے گی, اور سکسیس اور ان دونوں کی وجہ سے نیچرلی آپ کی ریپوٹیشن امپروو ہوگی. یعنی یہ انڈرسٹوڈ ویلیوز ہیں, یعنی آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے پبلک آپ کو یا آپ کے پوائنٹ آف ویو کو. پھر اس کی وجہ سے اسی ریپوٹیشن کے ضمن میں آپ کی کمپنی کی عزت, وقار اور انٹیگریٹی, یعنی میکر یا جو بھی مینوفیکچرر ہے یا جو پالیسی ڈیوائزر ہے, یہ جس نے بھی یہ تھیری یا کیمپین کا بیسک انڈر لائن فیکٹر بنایا ہے, آبجیکٹو بنایا ہے, موٹو بنایا ہے, مشن بنایا ہے, اس کو وہ ایکسپٹ کرے گی ود ریسپیکٹ اینڈ ول بلیو ان یور انٹیگریٹی, وچ ان ٹرن کریٹس گڈ ریپوٹیشن فار دی آرگنائزیشن اینڈ کریٹس دی فاؤنڈیشن of a success story. Everybody wants to be successful in this world. You want to be, I want to be, everybody wants to be successful. And for a company to be successful in the market, the first and foremost thing is the reputation. Once a reputation is established, it solves lot of problems. It creates lot of pluses and eliminates lot of negatives اور مائنسز. یہ ایک چارٹ ہے جس پر اسی ماڈل کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ایک بلڈنگ کا سملی ہے, ایک بلڈنگ کی سملی ہے. اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو سب سے پہلے کوئی کمپنی جب کام کرتی ہے تو وہ ایک آرگنائزیشنل مشن اسٹیٹمنٹ ڈیولپ کرتی ہے. پھر اس کیمپین کو لانچ کرنے کے لیے آپ اگر اس ہٹ کو دیکھیں تو مشن اسٹیٹمنٹ کے نیچے بجٹ شو کیا ہوا ہے, جو کہ آرگنائزیشن اور پرپزز, یعنی جو بھی آرگنائزیشنز چاہتی ہیں ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور مختلف آرگنائزیشنز کے حساب سے وہ مختلف ہوتا ہے. چنانچہ بجٹ بنایا جاتا ہے. یہ اب کیمپین کے ماڈل کی امپلیمنٹیشن کی انگریڈینٹس ہیں, اور یہ جو لائن شو ہو رہی ہیں یہ وہ بلڈنگز کی بیس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس پہ ایک اسٹرانگ پلرز ہیں 4, جن کے نام ہیں, اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں لیفٹ ہینڈ کارنر سے شروع کریں تو ریسرچ, دوسرا ہے پبلکس, تیسرا ہے ایکشن, اور چوتھا ہے ایویلویشن. یعنی بجٹ کے اعتبار سے آپ نے مشن اسٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کیمپین ڈیوائس کی, اس کی وہ عمارت بنائی جس کی بنیاد ہے کیمپین اسٹرکچر پر. اور کیمپین اسٹرکچر میں یہ 4 ایونیوز یا 4 امپورٹنٹ فاؤنڈیشن سٹونز ہونے چاہیے. انہی پلرز پر بیسکلی آپ کی کیمپین کا تمام اسٹرکچر قائم ہے, جس پر یعنی جب بلڈنگ کی بیس یا بنیاد مضبوط ہوگی, یہ کہا جاتا ہے عام طور پر, تو اس کے جو عمارت ہے وہ بھی مضبوط, پائیدار اور شاندار ہوگی.
تو اس طریقے سے ان 4 پلرز کو یا 4 پراپر اسٹرکچرز کے پلرز کو، جو 4 بیسک ایونیوز ہیں، ریسرچ، پبلکس، ایکشن، ایویلویشن، ان کی بنیاد پر آپ بنا کر جو حکمت عملی بنائیں گے، اس سے یہ ایک اسٹرانگ پازیٹو کیمپین بلڈنگ کا اسٹرکچر ڈیولپ ہوگا جس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. سو یہ چارٹ کو کاپی کر لیں اور لکھ لیں، کیونکہ یہ آپ کو ایک نظر میں آپ کی جو بیسک انگریڈینٹ آف کیمپین ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی انفارمیشن دے گی. یہ دائرہ جو ہے اس میں یہ تمام جو کچھ میں نے بتایا اس کی ایک تحریر ہے، جس میں جو آپ کو بتائے گی کہ یہ چاروں جو اسٹرکچر کے جو چاروں عوامل ہیں یہ بنیادیں ہیں اس امپورٹنٹ کیمپین اسٹرکچر کی بلڈنگ کی. کیمپین کے سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور بڑی ہی عجیب چیز جس کا سامنا پبلک ریلیشنز کو کرنا پڑتا ہے وہ ہیں ریومرز. اب عام حالات میں کہا جاتا ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں، مگر افواہوں کی کچھ بنیاد تو ہوتی ہے. آخر افواہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ریومرز میں پبلک ریلیشنز کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. پبلک ریلیشن پریکٹیشنر، پبلک ریلیشن آفیسر، یا پبلک ریلیشن پروفیشنل، یا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ. ہاؤ ڈز اٹ سپورٹ ٹو گیٹ اوور دی مینس آف ریومرز اف ایٹ آل اٹ بیکمز اے مینس. سب سے پہلے جو ضروری کام ہے، اب جس وقت میں آپ کو پبلک ریلیشنز کے مختلف عوامل کے بارے میں بتا رہا ہوں تو ایک بات یہاں دوبارہ دہرانا مناسب سمجھوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر تمام عوامل کو، تمام عناصر کو ذہن میں ان کا تجزیہ کریں تو آپ کو بآسانی یہ معلوم ہو جائے گا کہ تمام پبلک ریلیشنز کی تمام ایکٹیویٹیز کا محور بنیادی طور پر ایک ہی خاص چیز پر ہے، اور وہ ہے نالج پر، انفارمیشن پر. یعنی اسی طریقے سے ریومر کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو اینالائز کرنا ہوگا اسکوپ اینڈ سیریسنیس آف دی نیچر اینڈ امپیکٹ آف دا ریومر، اس سے پہلے کہ آپ کوئی تجویز یا کوئی ایکٹیو کریکشن یا کریکٹیو میتھڈ اڈاپٹ کریں. سو کیا ہے پہلا پوائنٹ؟ دیکھیے سلائیڈ پر کہ اینالائز دی اسکوپ اینڈ سیریسنیس آف دی نیچر اینڈ امپیکٹ آف دا ریومر بفور پلاننگ اینڈ انگیجنگ انٹو اینی ایکٹیو کریکشن. سو یہ پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا، اینالائز دی اسپیسیفک کازز. کیوں یہ ریومر ہو رہی ہیں؟ موٹیوز، مقاصد کیا ہے اس ریومر کے؟ سورسز کہاں سے آ رہی ہے؟ اینڈ دین ڈسیمینیشن آف دی ریومر، کون پھیلا رہا ہے؟ یہ بھی انفارمیشن گیدرنگ سے متعلق ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے. جب تک آپ کو ان عوامل کا پتہ نہیں چلے گا یا بالفاظ دیگر آپ ان سے آگاہ نہیں ہوں گے، it will be very difficult for you to make a proper strategy or prepare a counter active corrective method or strategy as they say. Next, جو لوگ اس ریومر سے افیکٹ ہو رہے ہیں، یعنی آخر جب یہ ریومر مارکیٹ میں آئی، فرض کیجئے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں یہ ریومر آ گئی کہ یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے، یہ پرفارم نہیں کرتی. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، ایسے ہی ذہن میں آ گئی کہ ایک پانی گرم کرنے کا الیکٹرک راڈ استعمال ہوتا تھا، بہت تعداد میں بکتا تھا کسی زمانے میں. اب تو گیس آ گئی ہے، بجلی کے استعمالات کافی کم ہو گئے ہیں. وہ پانی گرم کرتا تھا، وہ جس نے بھی خریدا وہ پانی گرم کیا اور وہ اپنا کام کرتا تھا. لیکن مارکیٹ میں افواہ یہ مچ گئی کہ وہ پانی گرم ہی نہیں کرتا، ایسے ہی ہے بس. کوئی کہے گا وہ کوسا گرم کرتا ہے، کوئی کہتا ہے گرم ہی نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے، بجلی بڑی خرچ کرتا ہے. یہ بات ڈیولپ ہوتے ہوتے ایک افواہ کی شکل اختیار کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ اس کو خریدنا بند کر دیتے ہیں، یا اس کو رد کر دیتے ہیں، یا اس کو تلف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. تو آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے ان لوگوں سے بات کر کے کہ ان کو کیا پرابلم ہے، یہ افواہ سے ان کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. سو کنفر، مشورہ کریں with persons affected by
اور بینگ ڈیمیجڈ بائی ریومرز. یعنی ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے اور یا ان کو کیا اس سے شکایت ہے. ان سے بات کریں, ان کو مطمئن کریں, ایز دے سے لیول ود دیم, اور ان کو یقین دہانی کریں کہ آپ پوری طرح آگاہ ہیں ان کی مشکلات, ان کی ڈیفیکلٹی یا ان کے پرابلم سے, اور اس میں یا تو ان کو کریکٹ کریں کہ یہ درست نہیں ہے, یہ پروڈکٹ ان کی نہیں ہے, یا اس میں ان کو یقین دہانی کرائیں کہ کریکٹو میتھڈز استعمال ہو رہے ہیں اور وہ ان کی تکالیف کو جلد رفع کر دیا جائے گا. سو اس کو سلائیڈ پر پڑھتے ہیں. کنفر ود پرسنس affected by or being damaged by rumors, level with them and assure them of your concern and authentic information regarding the matter. یعنی جو بھی آپ انفارمیشن دیں وہ authentic ہونی چاہیے اور in field prove ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کہتے رہے ایسے تو کوئی نہیں مانتا. They want to have proof. So یہ تیسرا ہے. نیکسٹ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, سلائیڈ پر دیکھیں. Immediately and massively if it appears advisable, یعنی اگر ضرورت محسوس ہو, یعنی ضرورت یہ ہے کہ محسوس ہونے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ اس سے نقصان بہت زیادہ ہونے کا احتمال ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے, تو فوراً اور بڑی مقدار, تعداد یا والیوم یا افیکٹو طریقے سے اس کو آپ تمام انفارمیشن کو آتھینٹک طریقے سے آگے تک پہنچائیں. یعنی امیڈیٹلی اینڈ میسولی اف اٹ اپیئرز ایڈوائزبل سپلائی کمپلیٹ, یعنی مکمل اینڈ آتھینٹک انفارمیشن ریگارڈنگ دا میٹر. ہولڈ مت کریں انفارمیشن کو. بعض وقت یہ پالیسی اڈاپٹ کی جاتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا بندہ بیک ڈراپ میں رہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. فیس دا سچویشن, کریکٹ دا سچویشن اینڈ کنوینس دا پیپل, level with them, bring them and win them over towards yourself. Next, بعض اوقات feed the rumors yourself with counter rumors. یعنی اسی کی مثال دوبارہ لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی مثال کہ وہ واٹر ہیٹنگ راڈ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. آپ ایک ریومر پھیلا دیں کہ یہ راڈز تو بہت اچھے ہیں, بجلی کم کنزیوم کرتے ہیں, مارکیٹ میں جو کمپٹیشن ہے ان سے پرائس میں بہتر ہیں, پرفارمنس میں بہتر ہیں, کنزمپشن الیکٹریسٹی کی کم ہے. ود کاؤنٹر ریومرز ایک قسم کی ہو جاتی ہیں. اور یہ پھیلائی کیسی جائیں؟ ان لوگوں کے تھرو جو آپ کے معتمد خاص ہیں یا کولیگز ہیں. سو فیڈ دی ریومرز یور سیلف ود کاؤنٹر ریومرز پلیسڈ بائی ٹرسٹڈ کولیگز اینڈ کانفیڈنٹس. یہ ایک طریقہ ہے. اس کے بعد جو بھی مارکیٹ میں متعلقہ اوپینین مولڈرز یا انفارمل لیڈرز ہیں ان کو آپ کال کریں اور دوسرے انفلوئنشل لوگوں سے رابطہ کریں, ان سے بات کریں اور اپنی پوزیشن یا اپنی سچویشن کو ایکسپلین کریں اور ان سے ان کی مدد اور سپورٹ حاصل کریں. یعنی کال کی اسٹیٹس اینڈ انفارمل لیڈرز, اوپینین مولڈرز and other influential people together to discuss and clarify the situation and to solicit their support and assistance. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو استعمال میں لانی پڑتی ہیں حکمت عملی ڈیوائز کرتے وقت آپ کو سچویشن کو کریکٹ کرنے کے لیے, ریومرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ایک اور جو اہم جزو ہے یا حکمت عملی ہے ریومرز سے متعلقہ جو پبلک ریلیشن سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جو بھی بات چاہے وہ ایڈورس ہو یا فیوریبل ہو, جب مارکیٹ میں ہو تو اس کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. بیکاز این اوپینین فار اے گیون شارٹ پیریڈ may be helping you, but it may very radically turn against you. So it is very important that you keep yourself abreast about what is happening in the market. اس سلسلے میں آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ ریومر کی بات کریں اس ریومر کا ذکر ہی نہ کریں, کیونکہ بعض اوقات آپ اس کو ریفر کریں گے تو وہ ایسے لوگوں کو, ایسی پبلک کو بھی معلوم ہو جائے گی
جن کو پہلے سے اس کے بارے میں علم نہیں تھا. تو یہ ڈسیمینیٹ ہوگی, آگے پھیلے گی. تو آپ کا کام تو نہیں ہے کہ ریومر کو پھیلائیں. سو اوائڈ ریفرنگ ٹو دا ریومر ان ڈسیمینیٹنگ ٹروتھ, یعنی سچ بتانے میں اس ریومر کا بار بار ذکر نہ کریں. یو شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو ری انفورس ریومرز اٹ سیلف انلیس اٹ آلریڈی از ان وائڈ سرکولیشن. یعنی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ تھنگ از گون آؤٹ آف ہینڈز, so then this is a different story altogether. But if you find that it is within the controllable proportions and parameters, don't ever refer to it. Only talk about the truth. Don't use or talk about the rumor. Highlight the good points of your product, your policy, your theory, or whatever it is. Don't go in towards that. نیکسٹ, کنڈکٹ دا میٹنگ ود دا اسٹاف. بہت امپورٹنٹ ہے, اسٹاف کو آپ نے کانفیڈینس میں لینا ہے. اینڈ ادر پیپل ان گراس روٹ لیول ٹو ڈسپیل ریومر اف نیسسری. یعنی اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو جہاں سے وہ ریومر پیدا ہوئی تھی یا ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تھی, اسی لیول پر جا کر اپنے اسٹاف اور دوسرے لوگوں کے تھرو اس کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ریومر مزید آگے نہ پھیلے. سو یہ پی آر, میں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ بھی ایک اور آل راؤنڈر فنکشن ہے, کیونکہ ریومر ایک ایسی چیز ہے جو بعض اوقات بلا کسی سبسٹنس کے, بلا حقیقت کے, یعنی اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی, اس کے باوجود آپ کی پروڈکٹ کو, آپ کی پالیسی کو ڈیمیج کر سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو وہ اسٹریٹجیز تھیں جو آپ نے اڈیپٹ کی ریومرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور پبلک ریلیشن نے سپورٹ پرووائڈ کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سپورٹ کے نتیجے میں جو بھی نتائج نکلے, آپ نے ان کو ری ایویلویٹ کیا, آپ نے اس کو اسٹڈی کیا, آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز ہے ڈٹرمن کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آخر کیا وہ عناصر تھے جن سے یہ ریومر پیدا ہوئی. یعنی ریومر پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک کرائسس ڈیولپ ہوا. سو فرسٹ آئٹم, ہاؤ ٹو ریکور اینڈ ایویلویٹ کی سلائڈ دیکھیں تو اس میں ہے ڈٹرمن دا کازز آف کرائسس, یعنی ریومرز کی کیا کازز تھے. نمبر 2, اٹ از امپیریٹو ٹو انڈر کٹ ریومرز اینڈ اسپیکولیشنز that may have been rampant. یعنی آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ افواہوں کا تدارک یا ان کو اسی جگہ پر ختم کر دیں, آگے نہ بڑھنے دیں, تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک پیدا ہو رہے ہیں وہ یقین میں نہ بدلیں. تیسری چیز, یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے جب آپ ایک سچویشن سے ریکور کرنا چاہتے ہیں اور ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی حکمت عملی اور پالیسیز ہوں گی جو استعمال کر کے اس قسم کی آئندہ یا موجودہ صورتحال کو روکا جا سکے. یعنی لیٹس ریڈ آن دا سلائڈ, ڈیسائڈ وچ اسٹریٹجیز اینڈ پالیسیز کین بی ڈیولپڈ دیٹ ول پریونٹ سملر اور ریلیٹڈ کرائسس. سو یہ ریومرز جو ہے, یہ کوئی بھی عمل ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ آرگنائزیشن ہو, اس کے لیے بہت ہی ڈیٹرمنٹل ثابت ہو سکتی ہے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ اور کیا چیز ہے جس سے آپ ایویلویٹ اور ڈٹرمن کر سکتے ہیں. آسک ویدر دا کرائسس پلان اٹ سیلف ورکڈ اینڈ ویدر چینجز شوڈ بی میڈ ان اٹ. یعنی جو آپ نے ریومرز کو ختم کرنے کے لیے کرائسس پلان بنایا, کیا وہ کام کر رہا ہے یا اس میں آپ کو مناسب تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات کوئی بھی پالیسی ایسی نہیں بنتی جو فوری طور پر آپ کے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اس صورتحال میں اس میں فائن ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے. اینڈ دین ایویلویٹ دی پرفارمنس آف آل پرسنل ان دا کرائسس سچویشن. یعنی آپ کے تمام پرسنل نے جو بھی اس کے ساتھ اس تمام سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عمل کر رہے تھے یا امپلیمنٹ کر رہے تھے اسٹریٹجیز کو, جو بھی کمپنی آرگنائزیشن نے ڈیولپ کی تھی, کیا وہ کرائسس سچویشن میں صحیح پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ ہیں وہ عوامل جو
پبلک ریلیشن جب اس کو عملی طور پر فیلڈ میں پرفارمنس شو کرنی ہوتی ہے تو مختلف سینیریوز میں اس کو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. یہ ہے پبلک ریلیشنز کا وہ رول اور فنکشن. آج ہم نے بات کی اسٹرکچر کی، کیمپینز کی، ماڈلز کی، اور بات کی کہ پبلک ریلیشن مختلف سچویشنز میں کس طرح آرگنائزیشن کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے بات کی ریومرز کی. پھر ریومرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس طرح حکمت عملی ڈیوائز کی جاتی ہے، اور ریومرز کو کاؤنٹر کرنے کے بعد ان کے نتائج پر کو کیسے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے اور کیسے اس سچویشن سے بچا جا سکتا ہے یا انسان یا کمپنی ریکور کرتی ہے. پبلک ریلیشنز is a very important tool today, and in modern world, in every sphere of organization, administration, and development, whether of any type, it is there and it is present and it is very, very effective, and it is an important component of all strategies for the market and for the public whom the organization or institution or the company is targeting. I hope you are revising them, studying them, and taking all these things into cognizance, and then find some time to think about them. I hope they will help you a lot in knowing about public relations. Have a nice day. Thank you, and Allah Hafiz.